کا مجھے کیا اپنے دل میں رکھا، اس بات کا خیال کرنا ہے۔ فرمایا امید رکھتے ہوئے، خوف رکھتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور جو ہم نے کو دیا اسے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے کیا مخفی، کیا چھپا کے رکھا۔ قرۃ اعین وہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، جزاء بما كانوا يعملون، یہ صلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن فاسق برابر ہے؟ لا یستوون، فرمایا یہ برابر نہیں۔ آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جن نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے جنت المأویٰ ہے، نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمان نوازی ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا آؤ میرے اچھے بندوں تمہاری جنت المأویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین جنت المأویٰ کے پاس ایک اور جنت کا ذکر آ گیا، 24واں پارہ میرے سامنے اور سورہ زمر کی آخری آیات، توجہ فرمائے ترجمے پر۔ فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِلَىٰ رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے، جن تقوی اختیار کیا، رب کا ڈر دل میں تھا، ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جاؤہا، جب وہ جنت کی طرف آ جائے گا، فوتحت ابوابہا، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور جنت کا دروازہ انہیں کہے گا کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تم پر سلامتی، طبتم اللہ اکبر، تم خوب رہے، مبارک تم، فادخلوها خالدین، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، توجہ فرمائیں کہ جنت کا دروازہ ہے، اس کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں، اور مومن وہاں پہنچ کر جب غسل کرے گا اس کا جسم پاک و صاف ہو جائے گا، اور جب دوسرے چشمے کا پانی پیے گا اس کا باطن پاک ہو جائے گا، اور پھر فرشتے ایسے مومن کا جنت کے دروازوں پہ استقبال کریں گے کہ دروازے تو کہیں گے کہ تم اچھے رہے، اور داخل ہو تو ہمیشہ کے لیے۔ اہل جنت کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، وہ کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنا وعدہ اس نے سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا، ہم جنت میں جہاں چاہیں وہی رہیں۔ فرمایا تو کیا ہی اچھا ہے ثواب عاملین کا، کام کرنے والوں کا، اچھے کام کرنے والوں کے لیے کتنا پیارا ہے اجر العاملین۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب لوگ جن کو فرشتے یہ ندا دیں گے اور وہاں پہنچ کر اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی امت یہ ہم والی امت ہے، نماز میں کھڑی ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، جب یہ کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھا لیا تو الحمدللہ الذی اطعمنا، بستر پہ گئے وہاں جا کے بھی اللہ کی حمد کی، اٹھے تو کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی ہر معاملے کی اللہ پاک کی عمل کرنے والی یہ امت، اور وہاں بھی ان کی زبان پہ دنیا کا وہی کلمہ پکا ہوگا، جب والے فرشتے کہیں گے داخل ہو جاؤ، کہیں گے الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بولے ساری تعریفیں، کیونکہ بندے کا کوئی کمال نہیں، اگر خدا بندے تو دوست اس کا کرم اس کا فضل نہ ہو تو بندہ کبھی بھی نیکی کرنے کے قابل نہیں۔ یہ میرے رب کا فضل ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے نیکی لیے چن لیتا ہے۔ آپ جب اللہ تعالیٰ توفیق نے کسی نیکی کی، آپ اپنے خوش نصیب سمجھا کریں کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے نیک کام لیے چن لیا، ورنہ کتنی دنیا کس کس کام میں ملوث اور کہاں کہاں وقت اپنا ضائع کر رہی ہے۔ آگے آیت نمبر 10 پہ آ گئے،
24واں پارہ ہے، اللہ پاک ارشاد جنت کا ذکر آنے لگا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، بولے ہمارا رب اللہ، ذرا زور سے اللہ پاک ہمارا اللہ، ثم استقاموا، اس پہ استقامت اختیار کرتے اس پر قائم ہو گئے، یہ نہیں کہ صبح کچھ شام کو کچھ، یہاں بیٹھے کچھ بات نہیں کچھ اور نہیں، جو بات کرو محمد سے ڈٹ جاتا، رب اللہ سمجھتا استقامت کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا، حضور ارشاد فرمایا استقامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ بے مثل و بے مثال۔ حضرت فاروق اعظم سے پوچھا کہ استقامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں امر پہ قائم رہنا، امر کا معنی اچھے کام کو حکم دے، نہیں برے کام سے روکنا، امر و نہیں پہ قائم رہنا۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ استقامت کیا ہے؟ فرمایا عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ ارشاد فرمائے کہ استقامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فرائض ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بچا لائے اور معاصی گناہ والے کام سے آپ کو بچا لے، یہی استقامت ہے۔ چاروں خلفائے راشدین کے اقوال اس آیت کے تحت میں نے گوش گزار کر دی کہ استقامت کیا ہے، پھر اس پر قائم ہو جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا تھا تنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور نہ ڈرو اور غم نہ کرو۔ آپ کو پتا ہے کہ جب آدمی ایک جان چھوڑتا ہے اسے دوسرا جان یاد تو رہتا ہے۔ آپ نے جان بھی نہیں چھوڑا، ایک ملک چھوڑا دوسرے ملک میں آئے، آپ کو اپنا گھر بولتا ہے؟ نہیں بولتا، ہر وقت دل میں یہ رہتا ہے میں نے کتنی محنت کے ساتھ وہ گھر بنایا تھا اور یہاں سے چھوٹے پاڑن میں رہ رہا ہوں، کیا بدل سی بھی میری جاگی، لیکن خود آئے دعائیں مانگنا کیا ہے؟ یہ ایک گھر نہیں بولتا دنیا کا، جب جان یہ چھوڑ کر جس میں پوری دنیا آپ نے گھومی ہے، اگلے جان جائیں گے تو یہ جان تو یاد آئے گا۔ اللہ فرمائے گا نہ غم کرو یہ جان چھوڑنے کا، انشاءاللہ کیوں؟ فرمایا آگے وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، خوشخبری ان کو سنا اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا کہ یہ جنت ہے تمہارے لیے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم خواہش کرو گے، ما تشتہی جو وش کرو گے، جو خواہش کرو گے، اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی جو خواہش کرو گے جنت میں مل جائے گا۔ ایک اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے، اس طرح جنت کا ذکر شروع ہو گیا، کہنے لگے کہ ہر چیز ملے گی جس کی خواہش کرو گے۔ ایک بندہ اٹھیا کہتا نہیں مولوی صاحب ایک منٹ نہ کیا، کہ حکم ہی مل جائے گا اتھے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، ہر بندے کو اپنے کہتا حکم مل جائے گا جنت دیش، انہوں نے کہا پہر منو امید ہے کہ میری لوڑ نہیں پوے دی، اگر لوڑ پہ گئی تو مل جائے گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو تم چاہو گے وہی اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ وہاں کیا حکر، کیا سگریٹ، کیا نشہ، وہاں تو آدمی خدا کے دیدار میں بول جائے گا۔ آئیے آخری آیت کریمہ پھر سماعت فرمائے، 11ویں آیت پاک، غوث پاک کا صدقہ میں نے پڑھنا، بڑی آیت پاک میں ہے، 11 آیت رات کو میں نے سلیکٹ کی کہ جنت کا نقشہ پیش کروں، اور اس کے بعد پھر آئے گا کہ کون سے عمل ہیں جنت میں لے کے جاتے ہیں، وہ بھی میں نے تقریباً 40 کے قریب وہ اقوال ذرنی کی شکل میں بنا کے رکھے ہوئے ہیں آپ کے لیے۔ آپ کی بات سے بس آپ اپنا کام کرو، دعوت کو کام کرو جتنا ہو سکتا ہے کہ دعوت ہم حق بندے کی کام کے لیے آواز پہنچا سکتا۔ آئیے جنت آ گئی، 26واں پارہ میرے سامنے ہے، سورت کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولی سورت کا نام کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ مثل الجنت الذی وعد المتقون، اس جنت کی مثال یا حوال جس کا وعدہ کیا گیا پرہیزگاروں سے، فیہا انہار من ماء غیر، ایسے پانی کی نہریں ہوں گی، انہار ہے نہر کی جمع، ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو کبھی بگڑے گا نہیں، یعنی دنیا کا پانی ٹھہر جائے، اگر رکھ دیں کچھ دیر کے بعد
اس کا ذائقہ رنگ بدل جاتا ہے، لیکن جنت کی نہریں ہیں جو اہل ایمان کو ملے گی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس کا ذائقہ وہ غیر آسن، وہ کبھی بگڑے گا نہیں، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ۔ نمبر 2 فرمایا دودھ کی نہریں، کس کی نہریں ہیں؟ یعنی وہاں 2% 3% یہ کوئی چیز نہیں چلے گی، دودھ ہے دودھ کہ لم يتغیر طعمہ، جس کا مزہ نہیں بدلے گا۔ کہ دنیا کا جو دودھ ہے، آپ دیکھیں گرمی کا موسم، اگر اس کو باہر رکھو دودھ خراب ہو جائے گا، لیکن دودھ کی نہر آ رہی ہے اور اس کا رنگ نہیں کبھی بدلے، مزہ اس کا نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، فرمایا ایسی شراب کی نہریں ہیں جن کے پینے میں لذت ہو، اور جن کے پینے میں دنیا کی شراب بندے کا عقل موف کر لیتا، منہ سے بدبو آتی ہے، بسا اوقات انسان کو ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، بسا اوقات اتنا اوور ہو جاتا ہے کہ باپ جنازہ اٹھے لوگ کرنے دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ شراب میں دھت ہے۔ تو اس طرح دنیا کی شراب ایسی ہے جو عقل انسان کی خراب کر دے، لیکن وہاں کی شراب وہ لذت دے گی۔ اور اللہ پاک کی ارشاد وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور شہد کی نہریں، اصل شہد، ایسا شہد مصفہ جو صاف کیا گیا۔ دنیا کے شہد میں موم وغیرہ ہو سکتا ہے، شہد خالص تلاش کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن وہاں مصفہ کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کن کو دے گا؟ المتقون، جو اس کے پرہیزگار متقی بندے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل بھی ہیں اور اپنے رب کی مغفرت اور بخشش بھی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ جنت جس کا ذکر اس نے اپنے پاک کلام میں کیا، بار بار کیا، اہل ایمان کے لیے، متقین کے لیے، اس کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ مولا جو ایمان تیری بارگاہ میں قبول ہے، جو تقوی تیری بارگاہ میں قبول ہے، میرے اللہ اس کی توفیق عطا کر۔ خداوند قدوس ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسا کہ میں نے جمعہ المبارک میں اعلان کیا تھا، 27ویں رجب المرجب یہ نیکسٹ فرائیڈے جمعے کو آ رہی ہے، تو اگلے ہفتے کا پروگرام جمعے کے پروگرام میں شامل کر دیا گیا ہے، منظم کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جمعے والے دن نماز مغرب سے عشاء تک معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوگی۔ جناب محترم حفصہ بھی بیان کریں گے، میں بھی آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں گوش گزار کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ دوستوں آپ کو دعوت دیں، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے نبی علیہ السلام کے نموز کے لیے اس کمیٹی میں گھومیں اور بچوں کے مستقبل کے لیے گھومیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد 10:15 بجے نماز۔